السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک بہت شارٹ کلپ شیئر کروں گا جو ہے کہ تضاد کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے، تو لہٰذا میں اس کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں کہ یاسر ندیم الواجدی کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل، آپ اس کو شیئر کیجیے گا، اور یہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں مفتی عبداللہ منہاج پر بھی، اس کو بھی شیئر کیجیے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چینل ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ کنوے کیجیے گا، شیئر کیجیے گا سب کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی، اور اللہ آپ کو اس کا عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاسر صاحب کے لیے بھی دعائیں، ہمارے مفتی حضرات کے لیے بہت بہت دعائیں۔ اچھا، تو کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں، تضاد اور تعارض کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے منطق یعنی لاجک پڑھی ہے تو ان کو فارسی کا ایک شعر یاد ہوگا، اور اگر لاجک نہیں پڑھی ہے تو آج سمجھ لیں کہ کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں۔ فارسی کا وہ جو شعر ہے وہ منطق کی کتابوں میں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، میری اس تفسیر کو ماشاءاللہ کچھ غیر مسلم بھی سنتے ہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں لاجک اور فلسفی دونوں پڑھائے جاتے ہیں، اور بالکل ابتدا میں جب مدرسے کی تعلیم شروع ہوتی ہے تو اس وقت لاجک بھی آ جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب اسٹوڈنٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ فلسفی پڑھتا ہے، اور ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو ڈسکورسز ہیں وہ اس کو پڑھا دیے جاتے ہیں کتاب میبزی اس میں۔ تو کچھ لوگوں کو چونکہ مدرسے کی تعلیم کے بارے میں اندازہ نہیں ہے، تو وہی ایک غلامانہ ذہنیت ہے، تو اس لیے وہ بیچارے اپنی اس احساس کمتری کا اظہار کرنے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ جو شعر ہے فارسی کا، وہ تناقض کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ کانٹرڈکشن کو کیسے ڈیفائن کیا جائے۔ کانٹرڈکشن کے لیے 8 چیزیں ضروری ہیں۔ 8 چیزوں میں اگر یگانگت اتحاد ہو تو اب کانٹرڈکشن پایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ شعر سناتا ہوں میں آپ کو۔ در تناقض ہشت وحدت شرط دان۔ تناقض میں 8 چیزوں کا ایک ہونا شرط ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ وحدت موضوع و محمول و مکان۔ موضوع، محمول اور مکان، ان تینوں کا ایک ہونا۔ موضوع کہتے ہیں سبجیکٹ کو، محمول کہتے ہیں پریڈیکیٹ کو، مکان سپیس، جگہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال سے پہلے پورا شعر مکمل کر لوں۔ وحدت شرط و اضافہ جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ اب یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ جن لوگوں کو فارسی سمجھ میں آتی ہے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، جن لوگوں کو نہیں آتی ان کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز ہے موضوع اور محمول یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا ایک ہونا، اور دوسری چیز ہے زمانے کا، جگہ کا ایک ہونا، اور آخری چیز جو 8ویں شرط ہے وہ ہے زمانے کا ایک ہونا۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں اور یہ کہوں کہ خالد جس کا نام ہے، میں کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں ہے۔ خالد اس وقت گھر میں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، خالد سبجیکٹ ہے ہمارے سینٹنس کا، اور اس کا ہونا یہ پریڈیکیٹ ہے، گھر جگہ ہے، اور اس وقت زمانہ یعنی ٹائم ہے۔ اب اگر میں ایک اور سینٹنس آپ کو بتاؤں اور کہوں کہ خالد اس وقت گھر میں نہیں ہے، تو زمانہ بھی وہی ہے، ٹائم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، خالد بھی وہی ہے، اور اس کا ہونا بھی، ہر چیز ایک ہے، لیکن ایک جگہ افرمیٹو ہے اور دوسری جگہ نیگیٹو۔ ایک جگہ ہم اس کے ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، دوسری جگہ نہ ہونے کو، اس کو کہیں گے تضاد۔ یہ ہے کانٹرڈکشن۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہوں کہ خالد گھر میں نہیں ہے، اب کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، بظاہر کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے لیکن نہیں ہے، چونکہ میں نے پہلے کہا خالد گھر میں ہے، اس وقت تھا، اب میں کہہ رہا ہوں خالد گھر میں نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، چونکہ ٹائم بدل گیا تو کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں لاجک کی جو ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو قرآن کریم کی میں کانٹرڈکشن ڈھونڈتے ہیں وہ دراصل لاجک کے اس لیول سے بھی محروم ہے۔